ایک عام آدمی ہمیشہ یہ پوچھنا چاہتا ہے اور ہمیشہ یہ پوچھتا ہے اور اس کو کوئی جواب نہیں دیتا کلیئرٹی میں کہ ان کا رب جس نے ان کو کریٹ کیا ہے وہ ان سے کیا چاہتا ہے. اگر آپ یہ سوال مجھ سے 10 سال پہلے پوچھتے تو میرا جواب بہت مختلف ہوتا. اگر آپ یہ سوال مجھ سے 10 سال پہلے پوچھتے تو میں آپ کو اس قسم کا جواب دیتا. آپ کا امپریشن یہ ہوتا کہ رب مجھ سے اتنی چیزیں مانگ رہا ہے کہ میں اس کو کبھی نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک. اور میں جو کچھ بھی کر لوں میں ناکام ہوں. میں ایک گنہگار اور گھٹیا انسان ہوں اور چانسز 99.9% یہی ہے کہ میں جہنمی ہوں. ٹھیک. اور یہی بدقسمتی ہے میری کہ میرا رب جو ہے اس نے بہت بہت ہی زیادہ بھاری کام مجھ سے کروانے اور وہ میں ایک تو میں کر نہیں سکتا اور کر بھی لیتا تو شاید اس میں کوتاہی اتنی ہوتی کہ وہ قبول نہ ہوتے. لیکن الحمدللہ آپ نے یہ سوال 10 سال بعد پوچھا ہے. یہ خدا نے ہم کو ملایا, یہ ایک وقت پہ ہے جہاں پر میں بھی وہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں شعور کی, اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی, اسی لیے میں نے چاہا کہ میں آپ سے یہ پوچھوں. تو اس سے میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلی بات, یرید اللہ لیخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا, سورۃ النساء. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ خاص تمہارے لیے زندگی کو ہلکا کر دے. لیخفف عنکم, تم پر سے بوجھ اٹھا کر تمہارے لیے چیزیں ہلکی کر دے. وخلق الانسان ضعیفا, اور انسان کو تو کمزور ہی بنایا گیا تھا. یعنی اگر تم طاقتور ہوتے تو تم پر بھاری بوجھ ڈالے جاتے, تم پر تو ہلکا بوجھ ڈالا گیا. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں کہ جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کو فردوس کہا جاتا ہے. کہا گیا یرثون الفردوس, ان کو وہ فردوس وراثت میں ملے گی. آپ مجھے یہ بتائیں وراثت میں کب چیز ملتی ہے؟ جب آپ ہی کی بنتی ہو. آپ ہی کی بنتی ہو تو وراثت میں ملتی ہے, وقت پہ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان کے لیے, تمام انسانیت کے لیے فردوس میں گھر بنایا ہے. ہر انسان کے لیے اس کا اپنا گھر, کسی جنت کے کسی لو لیول میں نہیں, ہائیسٹ لیول میں اس کا گھر ابھی سے تیار ہے. خدا کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا. اگر اس نے گھر بنایا ہے تو کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ آپ اس میں رہیں. اللہ تعالیٰ کا پلان ہر انسان کے لیے یہ ہے, اس کا ارادہ ہر انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے, اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرے. یہ چیزیں میں آپ کے لیے اس لیے آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جو ہماری ریلیجس ڈسکورس ہے نا, جو خاص کر انڈیا, پاکستان, ایون عرب ورلڈ میں جو دین کے بارے میں بات کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی جاتی ہے, اس سے امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ یہ بہت ڈرایا جاتا ہے, بہت ڈراؤنا خدا ہے, یہ بہت غصے والا خدا ہے, بہت سزاؤں والا خدا ہے, اور اس نے کسی کو نہیں چھوڑنا, یہاں تک کہ اصل آفت تو مسلمانوں کی ہے. اتنی ڈپریشن ہو جاتی ہے انسان کو یہ خطبے سن کے, یہ لیکچر سن کے, کہ انسان سمجھتا ہے میں اس دنیا میں کر کیا رہا ہوں یار. انسان دین کی طرف آتا ہے اطمینان کے لیے, سکون کے لیے, اور یہ چیزیں سن کر انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور پھر obsessive compulsive ہو جاتا ہے. نماز پڑھی, پتہ نہیں نماز قبول بھی ہوئی کہ نہیں, میں اتنی کوتاہیاں, اللہ تعالیٰ تو یہ بھی قبول نہیں کرے گا, وہ بھی قبول نہیں کرے گا. لوگ میرے پاس آتے ہیں, پہلی بات یہ کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں, میں بہت گناہ گار ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں. یار تمہیں کس نے کہہ دیا تم گناہ گار ہو؟ تمہیں کس نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیج رہے ہیں, یسرا ولا تعسرا, تم دونوں جاؤ, لوگوں کے لیے کام آسان کرنا, ان کے لیے مشکل مت ڈالنا. یہ کہا گیا انہیں. ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنوں پر اتنی مشکل ڈالی, دوسروں کو کیا رہ گیا؟ دوسرے تو ویسے ہی جہنمی ہم سمجھتے ہیں. تو ایک ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کچھ زیادہ نہیں مانگا. خدا نے کوئی سینکڑوں اعمال کی لسٹ نہیں بنائی. آپ کو 1-2 کام بہت برے ہیں, وہ آپ سے یحرم علیہم الخبائث, جو چیزیں خبیث ہیں, گندی ہیں, فلتی ہیں, ان سے دور رہنے کو کہا ہے. یہ ام الخبائث ہے. ہاں, اور یہ باقی کچھ اچھے کام آپ کو کرنے کو کہیں. یہ فنڈامنٹلز ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ اپنے آپ کو اوور ویلم کر لیتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خدا ان سے ان کی یہاں تک کہ اچھے کام بھی قبول نہیں کرے گا. سو ہیومن سائیکالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے ہم لوگوں کی طرف سے اپنے آپ کو ایکسپیکٹیشن میں ڈال کے اوور ویلم اور اسٹریسڈ آؤٹ کر لیتے ہیں, ہم رب کے ساتھ بھی وہی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. یہاں تک کہ میں اس میں ایک بات کا اضافہ کروں, لوگ آپ کی غلطی دیکھ کر آپ سے کہتے ہیں خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ فتویٰ تو لگا ہی نہیں سکتے. اور لوگ آپ سے کہتے ہیں آپ برے انسان ہو, آپ جھوٹے ہو, آپ نے غلطی کی ہے, آپ نے چیٹنگ کی ہے, یا آپ نے اپنے پیرنٹس کی جو آپ کی ایکسپیکٹیشنس تھی اس کو ڈسپوائنٹ کیا ہے, تم نے کہ ہماری امیدوں پر پانی پھیرا, یہ کیا وہ کیا. لوگ آپ سے امید ہٹا لیتے ہیں. جب لوگ آپ سے امید ہٹا لیتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ شاید خدا نے بھی مجھ سے امید ہٹا لی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. لوگوں کے امپریشن کو آپ خدا کے امپریشن سے کنفیوز نہ کریں. بالکل ٹھیک.